فمثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل واللہ بما تعملون بصیر۔ آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 265 کا بیان ہے۔ اور جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ کی رضا جوئی اور اپنے دلوں کو مضبوط رکھنے کے لیے خرچ کرتی ہیں، ان کی مثال اونچی زمین پر ایک باغ کی مانند ہے، ایک باغ کی طرح ہے، جس پر جب زوروں کی بارش ہو تو وہ اپنا باغ پھل دوگنا لائے، اور اگر اس پر بارش نہ ہو تو اسے شبنم ہی کافی ہے، تب بھی اس کے پھل فروٹ میں کوئی کمی نہ ہو۔ تو اس آیہ کریمہ کے اندر جس شخص نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، جہاد میں خرچ کیا، اس کے اجر کی مثال جو ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے میں خرچ کرنے والے کی جو مثال ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دانوں سے دی ہے۔ کس سے دی ہے؟ دانوں سے دی۔ اور جس نے اللہ کی رضا جوئی کے لیے خرچ کیا، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا، اس شخص کی مثال اللہ تعالیٰ نے باغ سے دی ہے۔ اور اللہ کی رضا اور اسلام پر اپنا دل مضبوط رکھنے کے لیے جو شخص خرچ کرتا ہے، اس کی مثال باغ کے ساتھ دینے میں یہ ایک لطیف نکتہ ہے کہ جس طرح باغ میں جو درختوں کی جڑیں ہیں وہ زمین میں پیوست اور مضبوط ہوتی ہیں، اور ایک وہ شخص ہے جس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دانوں سے دی ہے، اور دانوں کا تعلق کھیتی سے ہے، اور کھیت کے اندر جو فصل ہوتی ہے اس فصل کی جڑیں اتنی گہری نہیں ہوتی، مگر باغات کے اندر جو باغ میں درخت ہوتے ہیں ان کی جڑیں بہت گہری ہوتی ہیں۔ ایک خرچ کرنے والا وہ ہے جس کی خدا نے مثال کھیتی سے دی ہے، اور دوسرا خرچ کرنے والا وہ ہے جس کی مثال اللہ تعالیٰ نے باغ کے درختوں سے دی ہے۔ تو جس طرح باغ میں درختوں کی جڑیں زمین میں پیوست اور مضبوط ہوتی ہیں، اسی طرح وہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے، اس خرچ کرنے والے کے سینے میں اسلام کی جو جڑیں ہیں وہ پیوست اور بہت ہی مضبوط ہیں، جو اللہ کی فقط اور فقط رضا کے لیے اور اسلام پر اپنا دل مضبوط کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے۔ اس کے برخلاف جو میں نے آپ کو مثال دی کہ غلے کے جو دانے ہیں یہ کھیتوں میں سے حاصل ہوتی ہیں، اور کھیت کی جڑیں جو ہیں وہ زمین میں پیوست اور مضبوط نہیں ہوتی۔ تو دوسرا یہ ہے کہ کھیت میں پانی لگانے کی ہر کھیتی کے وقت ضرورت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ ہر کھیتی کے وقت کھیت کو پانی لگانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور باغ جو ہے یہ اس چیز کا اتنا محتاج نہیں ہوتا۔ اسی طرح جہاد کے لیے ہر مرتبہ جو اپنا مال
خرچ کرنے کی ضرورت ہے اور جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے اس کے لیے کسی وقت اور کسی موقع کی قید نہیں ہوتی، وہ ہر وقت اللہ کی رضا کے لیے صرف اور صرف خرچ کرتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اخلاص کے ساتھ جو خرچ کرنے والا مومن ہے اس کی مثال دی ہے، جو اللہ کی رضا جوئی اور اسلام پر اپنے دل کو مضبوط کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، کہ اس کے اجر و ثواب کی جو مثال ہے وہ بلندی پر لگے ہوئے اس باغ کی طرح ہے کہ اگر اس کے اوپر بارش ہو جائے تو پھل دگنا لائے، اور اگر بارش نہ بھی ہو اس باغ کے اوپر تو تب بھی اس کے پھل میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جو ایک روٹین کے ساتھ اس باغ میں پھل لگتا ہے وہ پھل لگے گا ہی لگے گا۔ یہ اس باغ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی ہے جو فقط اللہ کی رضا کے لیے، کہ اس باغ کے اوپر ہلکی سی شبنم بھی گر گئی تو وہ تب بھی وہ باغ پھل لے آئے گا، جو فقط اور فقط اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح اخلاص اور اللہ کی رضا جوئی اور دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے زیادہ خرچ کرے یا کم خرچ کرے، وہ زیادہ خرچ کرے یا کم خرچ کرے، مگر اس کی نیت میں اللہ کی رضا ہے یا اخلاص ہے یا اسلام کے اوپر اپنے دل کی مضبوطی ہے، اس کی نیت کے اندر اللہ کی رضا جوئی ہے، تو اب وہ خرچ کم کرے یا زیادہ کرے، وہ یہ غم نہ کرے کہ اس کا یہ جو اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، یہ اس کا تھوڑا خرچ کرنا بھی اللہ کی بارگاہ میں اس باغ کی مانند ہے، جس باغ کے اوپر اگر بارش ہو جائے، جو اونچی جگہ کے اوپر موجود ہے کسی پہاڑی کے اوپر، تو اگر بارش ہو جائے تو پھل دگنا لے آئے، اور اگر بارش نہ ہو تو تب بھی وہ اپنا پھل ضرور لے کر آئے گا، جی، تو وہ غم نہ کرے۔ اگر اس نے اللہ کے راستے میں تنگ دستی کی وجہ سے کم خرچ کیا تو اللہ کے نزدیک اس کی کم حیثیت ہوگی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ مومن اخلاص اور اللہ کی رضا کے لیے حسب حیثیت کم خرچ کرے یا زیادہ، آخرت میں اس کے اجر و ثواب کا جو باغ ہے یہ پھلتا اور پھولتا ہی رہے گا۔ اب اللہ کی رضا جوئی کے لیے دل کا ثابت قدم رہنا صرف اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ تو جو شخص اس کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے اس کا دل اسلام پر اس وقت تک مطمئن اور مضبوط نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا خرچ کرنا محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے نہ ہو۔ اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ ہی نہیں کر رہا، وہ دکھاوے کے لیے خرچ کر رہا ہے، یا اس کو یہ یقین ہی نہیں ہے کہ یہ میرا اللہ کی بارگاہ میں جو میں نے خرچ کیا یہ قبول ہوگا، تو اس کو اس کے ثواب کے ملنے نہ ملنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ جو ان سے اس کی نیت کے اندر اللہ کی رضا پہلے سے شامل ہی نہیں ہے۔ اس کو یقین ہی نہیں ہے کہ میرا یہ مال جو میں نے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کیا یہ قبول ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ خرچ کرتے وقت آپ نے فرمایا ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے کھلاتی ہیں۔ حضرت علی جب خرچ کرتے تھے تو آپ فرماتے کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے کھلاتی ہیں، ہم تم سے کسی صلے کے طالب نہیں ہیں۔ اور جب حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت بلال حبشی کو بڑی بھاری قیمت کے ساتھ خریدا تو مشرکوں نے کہا کہ ضرور بلال حبشی نے حضرت ابوبکر صدیق کے اوپر کوئی نہ کوئی احسان کیا ہوگا جس کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو اتنی مہنگی قیمت کے اوپر خرید لیا۔ تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں فرمایا
وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور اس پر کسی کا کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے، وہ صرف اپنے رب کی رضا کے لیے انہوں نے جو بھی کام کیا وہ کام کیا، رضا کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے جو سب سے بلند ہے، اور ضرور وہ عن قریب راضی ہوگا۔ اسی طرح حضرت صہیب رومی جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنا سارا مال مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہو گئے، ان کے متعلق یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنے نفس تک فروخت کر دیتی ہیں۔ تو اصل مقصد اس آیت کے اندر سمجھانے کا تھا وہ یہ تھا کہ جو مخلص یا اخلاص کے ساتھ جو لوگ ہیں جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو ان کو یقین ہوتا ہے کہ ان کا یہ عمل ضائع نہیں ہوگا، اور ان کو اللہ سے ثواب کی ایک امید ہوتی ہے، جو کہ یہ میری امید اللہ کی بارگاہ میں ضرور پوری ہوگی کہ جس ثواب کی نیت سے میں نے یہ مال اللہ کی بارگاہ میں خرچ کیا ہے مجھے وہ ضرور حاصل ہوگا۔ کیونکہ ان کو قیامت کے دن پر، ثواب پر اور عذاب کے اوپر ان کو پورا یقین ہے۔ مگر جب منافق اپنا مال خرچ کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ عمل میرا جو ان سے یہ ضائع ہو رہا ہے، یا میرے پیسے جو ان سے میں نے خرچ کیے ہیں یہ پیسے بھی ضائع ہو رہے ہیں۔ کیونکہ اس کو نہ آخرت پر ایمان ہے، اور نہ اس کو ثواب کے اوپر ایمان ہے، اور نہ اس کو قیامت کے دن کے اوپر کوئی ایمان ہے، نہ عذاب کے اوپر۔ اور مخلصین جو ہیں، جو اخلاص رکھتے ہیں، وہ ان کو یہی ثابت قدمی ہے کہ ان کا ثواب پر بھی ایمان ہے، آخرت پر بھی ایمان ہے، اور عذاب پر بھی ایمان ہے، اور وہ یہ اس بات پر بھی ایمان ہے کہ ہم جو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر رہے ہیں وہ ضائع نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں اجر عطا فرمائے گا۔ اور آپ یہ دیکھیں پچھلی جتنی بھی آیات ہم نے پڑھی، کسی میں اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے والوں کو کھیتی سے مثال دی ہے، اور کسی میں اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے والوں کو اونچی جگہ والے باغ سے مثال دی ہے۔ تو کھیتی اور باغ کی مثال سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں، اس کی مثال کھیتی، مگر ایک ایسا شخص ہے جو صرف اور صرف فقط اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، اس کی مثال اس باغ سے دی ہے جو کسی اونچی جگہ کے اوپر ہو، بارش آ جائے تو اس کا پھل دگنا ہو جائے، بارش نہ آئے تو شبنم ہی کافی ہے، اس کا پھل جو ہر سال ایک روٹین سے وہ دیتا ہے وہ پھل دے گا ہی دے گا۔ اور دوسرا جو اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے یا جہاد میں خرچ کرتا ہے، اس کا خرچ کرنا، اس کو باغوں سے اور ان درختوں سے جو تشبیہ دینا، اس کی وجہ یہی کہ درختوں کی جڑیں بہت گہری زمین میں پیوست ہوتی ہیں، اور کھیتی کی جو ان سی جڑیں ہیں وہ اتنی مضبوط نہیں ہوتی۔ دوسرا، وہ ہلکی سی اگر کوئی ہوا چلے تو اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے، مگر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا ہوا جن سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہے، اس کا اجر ہی اجر ہے، وہ ہر صورت میں اس کا اجر ہے۔ بارش ہو جائے تو دگنا ہے، نہ ہو تو جتنا اس کا ان درختوں کا یا اس باغ کا پھل ہے وہ لگتا ہی لگتا ہے۔ تیسرا، کھیتی کو ہر کھیتی کے اوپر پانی کی ضرورت ہے، درخت جن سی ہیں وہ اس چیز کے بھی اتنے محتاج نہیں جتنی کھیتی محتاج ہے، کہ اس کو پانی نہ لگائیں گے تو اس کو نقصان ہوگا۔ درخت جن سی ہیں ان کو پانی نہ بھی لگے تو پھر بھی وہ ایک اچھا وقت گزار لیتی ہیں، اور اگر وہ درخت جیسے اللہ نے مثال دی کہ اچھی جگہ یا اونچی جگہ پر ہیں تو اس سے کیا ہے کہ اگر بارش ہو جائے
تو وہ دگنا پھل دیں گے، اور اگر بارش نہ بھی ہو فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ، اور پھر اگر اس پر زوردار بارش نہ بھی ہو تو اسے شبنم ہی کافی ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھنے والا ہے۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔